ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ نیک اولاد کیسے حاصل ہوگی، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ یوں سمجھ لیجئے بلکہ کہ انسان اس کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہے کہ اگر مجھے اولاد ہو جائے تو میرے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد پورا ہو گیا۔ اتنی اہم چیز ہوتی ہے صاحب اولاد ہونا۔ ایک تو اولاد کا ہونا خوشی ہے، لیکن اولاد اگر نیک ہو تو یہ دگنی خوشی ہے۔ نیک اولاد ہوگی، فرما بردار ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، دلوں کے لیے چین و سکون کا باعث ہوگی، تو وہی اولاد سمجھی جائے گی۔ ورنہ تو انسان ناخلف اور نافرمان اولاد کو اولاد کہنے سے بھی کتراتا ہے اور شرماتا ہے۔ تو نیک اولاد کی تمنا دل میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ انسان چاہے جتنا برا ہو، جیسی بھی اس کی زندگی گزری ہو، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا تو وقت کا بہت بڑا اللہ والا بنے، میری بچی تو وقت کی بہت بڑی ولیہ بنے۔ حالانکہ اس بیچارے کی زندگی شراب و کباب میں گزری ہوتی ہے، لیکن وہ اولاد کے لیے یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور نیک اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، ان کی دعا کیا تھی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پاک پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اولاد کی دعا کسی بھی عمر میں کرنا نہ چھوڑیں، چاہے جہاں تک آپ پہنچ جائیں، دعا تو ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ہم اپنی عمر کو دیکھ کر، اپنی طبیعت کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی قدرت کو دیکھ کر دعا کرتے تھے۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ جیسے آپ بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتے ہیں تو بے موسم میں مجھے اولاد نہیں دے سکتے، ایسے کہے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل بڑھاپے میں ملے تھے، تو دعا جو ہے جیسے انبیاء کرام علیہم السلام نے کی ہے نیک اولاد کی، ایسے کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے دعا کی ہے اولاد کے حصول کے لیے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، پورا بیان ہو سکتا ہے اس دعا پر کہ پورا کا پورا خاندان ایسا آئیڈیل اور نمونہ بنائے جانے کے قابل تھا کہ زکریا نے فرمایا کہ اللہ ایسا بیٹا دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا وارث ہو، یعقوب علیہ السلام، یعنی دادا پردادا کی جانشینی اور وراثت اسے ملے، ان کے کمالات اس کے اندر آئیں۔ یہی تو اصل مقصود ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اپنے خاندان کے لیے نمونہ ثابت ہو، اپنے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو، یہی تو مقصود بھی ہوتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یہ جو ہمارے حضرت کا ایک دعائیہ جملہ ہے نا، اس پر آج اس کا ایک بیان ہے، ایک جگہ ہوا تھا، شاید یوٹیوب پر بھی مل جائے، کہ حضرت کی ایک دعا ہے، پیارے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ یہ دراصل وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا کا ترجمہ ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی یحییٰ علیہ السلام کے لیے، وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ پیارے اللہ اس کو ایسے بنا دیجئے کہ یہ آپ کو پسند آ جائے، وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ تو زکریا نے یحییٰ کے لیے دعا مانگی اور اللہ نے انہیں قبول بھی ایسے ہی کیا، انہیں ایسا بنایا کہ وہ اللہ کو پسند آ گئے۔ اور زکریا علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے جو دعائیں کی تھی ان میں ایک خاص دعا یہ بھی تھی، وَحَصُورًا، کہ اللہ اس کو ایسا بنائیے جس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو۔ میں نے حصور کا ترجمہ بہت اشاروں میں کیا ہے۔ حصور اپنے آپ پر کنٹرول، یعنی جہاں تہاں منہ مارنے والا نہ ہو،
کہ ہمیشہ اپنی آنکھیں میلی، اپنا ذہن میلا، اپنے خیالات گندے، ایسا بالکل نہ ہو، حصور ہو، کنٹرول ہو اس کو اپنے آپ پر. یہ بھی دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے. تو اللہ پاک نے ان کی ساری دعائیں قبول فرمائیں. باپ کی دعا سنی جاتی ہے. حضرت عمران کی بیوی جب انہیں امید لگی تو انہوں نے دعا کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، جو بچہ وجود میں آئے گا نا، یہ آپ کے لیے وقف ہے، آپ اسے قبول فرما لیجئے، بڑی مہربانی ہوگی. ہم کیسی دعائیں کرتے ہیں آج کل. امید لگے بھی تو بیٹا ہونا چاہیے، پھر بیٹا پوری دنیا کا راجہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے اور فلاں بنے اور فلاں بنے اور دنیا کے اعتبار سے بنگلہ ہو، کوٹھی ہو. بس یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کی اور ان کے صحبت یافتہ بندوں کی دعائیں دیکھ کہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا بن کے دنیا میں آ گیا تو ساری چیزیں تو اسے خود بخود مل گئی نا. اب حضرت جی دامت برکاتہم ضمن میں ایک وظیفہ بتا رہے ہیں. یہ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت امید ظاہر ہونے کے بعد اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے گی تو اللہ پاک اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے. کون سی دعا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے پروردگار، میں نے جو امید مجھے ظاہر ہوئی ہے اس کو آپ کی ذات پاک کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے یہ نیت کر لی ہے، فتقبل منی، بس آپ قبول فرما لیجئے. یاد کر لینا چاہیے. اور امید ظاہر ہونے کے بعد جب تک کہ ولادت نہ ہو یہ دعا مسلسل پڑھتے رہنی چاہیے. تو اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ پاک نیک اولاد عطا فرماتے ہیں.